یہ آکاشوانی اورنگ آباد ہے۔ منتہا فاروقی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پیش ہے خاص خبروں کی سرخیاں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی نئی عمارت کا آج وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں افتتاح۔ نئی دہلی میں افتتاحی پروگرام جاری۔ 2047 تک بھارت کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے مشترکہ نظریہ اختیار کرنے کی وزیر اعظم کی ترغیب۔ اورنگ آباد کی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں تمام نصاب کے لیے چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم کا نفاذ۔ ریاستی ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کی جانب سے 12ویں جماعت کے امتحان فیس میں اضافہ۔ اورنگ آباد شہر میں مینگو فیسٹیول کا آغاز اور IPL کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل آج گجرات ٹائٹنز اور چنئی سپر کنگز کے درمیان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نئی دہلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کی نو تعمیر شدہ عمارت کا افتتاح آج وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں عمل میں آ رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل ہون اور پوجا کے ساتھ اس افتتاحی پروگرام کا آغاز ہوا۔ پارلیمنٹ کی اس 4 منزلہ نئی عمارت کے 6 داخلی دروازے ہیں۔ اس پارلیمنٹ ہاؤس میں لوک سبھا کے 888 اور راجیہ سبھا کے 384 ارکان پارلیمنٹ کے بیٹھنے کے انتظامات موجود ہیں۔ ایوان میں ہر رکن کے سامنے ڈیسک رکھے گئے ہیں جن میں حاضری، ووٹنگ اور ترجمانی کی جدید ترین سہولیات موجود ہوں گی۔ اس کے علاوہ اس سنسد بھون میں 120 دفاتر اور ایک میوزیم بھی موجود ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی یہ نئی عمارت ہر ہندوستانی کے لیے قابل فخر ہے۔ انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نئی عمارت کی ایک ویڈیو بھی جاری کی۔ اسی دوران وزیر اعظم آج آکاشوانی پر من کی بات پروگرام کے ذریعے عوام سے خطاب کریں گے۔ یہ پروگرام صبح 11 بجے آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام چینلز پر نشر کیا جائے گا۔ یہ اس سلسلے کا 101واں پروگرام ہے۔ پروگرام کو آکاشوانی کے ایپ نیوز آن AIR کے ذریعے بھی سنا جا سکے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2047 تک بھارت کو ترقی یافتہ ملک بنانے کی غرض سے مشترکہ نظریہ اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ کل نئی دہلی میں نیتی آیوگ کے 8ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ریاستی حکومتوں کو ٹھوس پروگرام پر عمل آوری کے لیے اہم اقتصادی فیصلے کرنا ہوں گے۔ اس اجلاس میں صحت، اسکل ڈیولپمنٹ، خواتین کے استحکام اور انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے کئی موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ اجلاس کے بعد نئی دہلی میں اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ریاستی وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے کہا کہ ترقی یافتہ ہندوستان 2047 کا ویژن خواتین کو بااختیار بنانا، صحت، اسکل ڈیولپمنٹ، روزگار، خود روزگار، انفراسٹرکچر، مائکرو، میڈیم اور چھوٹی صنعتوں جیسے موضوعات پر اس اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ شندے نے کہا کہ اجلاس میں سمردھی ایکسپریس وے، MTHL، خواتین کو بااختیار بنانے، مراٹھواڑہ واٹر گرڈ سمیت کئی مسائل اٹھائے گئے۔ مراٹھواڑہ واٹر گرڈ پر بحث کے ساتھ 28 آبپاشی منصوبوں کی منظوری سے متعلق بھی انہوں نے شرکاء کو آگاہ کیا۔ اس اجلاس میں 10 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت نہیں کی۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پوار نے بتایا ہے کہ قومی صحت عامہ مہم مشن پروگرام کے تحت مرکزی صحت عامہ اور خاندانی بہبود کی وزارت نے مہاراشٹر کے لیے 2270 کروڑ روپے کے ضمنی فنڈ کو منظوری دی ہے۔ اس میں مالی سال 2022-23 کے لیے 652 کروڑ 13 لاکھ اور سال 2023-24 کے لیے 1618 کروڑ 54 لاکھ روپے کے فنڈ کو منظوری دی گئی ہے۔ دریں مرکزی حکومت نے ریاست میں صحت عامہ کے ماہرین، طبی افسران، اسٹاف نرسوں اور دیگر ملازمین کے لیے اضافی اسامیاں بھی منظور کی ہیں۔ سماجی انصاف کے مرکزی وزیر مملکت رام داس آٹھولے کی زیر قیادت ریپبلکن پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ انتخابات میں BJP ان کی پارٹی کو 2 لوک سبھا اور 10 اسمبلی نشستیں دے۔ اس ضمن میں شرڈی میں منعقدہ پارٹی اجلاس میں ایک قرارداد منظور کیے جانے کی اطلاع رام داس آٹھولے نے دی۔
وزیر موصوف نے بتایا کہ ان کی پارٹی لوک سبھا انتخابات میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اتحاد کی شکل میں حصہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریپبلکن پارٹی کو قومی پارٹی کی حیثیت سے تسلیم کرنے کے لیے لوک سبھا کی 2 نشستیں جیتنا لازمی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی اورنگ آباد سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اورنگ آباد کی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی نے تعلیمی سال 2022-23 سے تمام انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ نصاب کے لیے چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم نافذ کیا ہے۔ اس کے تحت تمام 458 کالجوں میں داخل ہونے والے 1,10,000 طلبہ میں سے 32,000 طلبہ کے قوائف اب تک سسٹم میں درج کیے جا چکے ہیں۔ ایگزامینیشن اینڈ ایویلیویشن بورڈ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بھارتی گولی نے ایک مکتوب کے ذریعے یہ اطلاع دی۔ خط میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس طالب علم کو کسی وجہ سے کورس درمیان ہی میں چھوڑنا پڑے تو اسے پہلا سال پاس کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ، دوسرا سال مکمل کرنے پر ڈپلوما اور 3 سال یا پورا کورس کرنے پر ڈگری دی جائے گی۔ ریاستی ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ نے 12ویں کے امتحانات کی فیس میں 10% اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اضافہ جولائی 2023 کے سپلیمنٹری امتحان سے نافذ العمل ہوگا۔ اب طلبہ کو 440 روپے امتحانی فیس ادا کرنا ہوگی۔ اس کے ساتھ انتظامی فیس، مارک شیٹ فیس، پریکٹیکل امتحان کی فیس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ بورڈ نے مطلع کیا ہے کہ دوبارہ امتحان دینے والے طلبہ کے لیے بھی یہی فیس لاگو ہوگی اور گریڈ میں بہتری کی اسکیم میں حصہ لینے والے اور دوبارہ امتحان کے لیے 880 روپے فیس ادا کرنا ہوگی۔ اورنگ آباد زرعی بازار کمیٹی کے احاطے میں مینگو فیسٹیول کا افتتاح کل رکن اسمبلی ہری بھاؤ باگڑے کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں ہری بھاؤ باگڑے نے ترغیب دی کہ میونسپل کارپوریشن کے تعاون سے بازار کمیٹی اورنگ آباد شہر کے مختلف مقامات پر مینگو فیسٹیول منعقد کرے۔ اس کے علاوہ انجیر اور سیب جیسے دیگر پھلوں کے کاشتکاروں کو بھی اس کے لیے مدعو کیا جائے۔ ناسک زرعی بازار کمیٹی کے انتخابات میں راشٹروادی کانگریس پارٹی کے سابق رکن پارلیمان دیوی داس پنگڑے کا بحیثیت چیئرمین اور شیو سینا باڑا صاحب ادھو ٹھاکرے گروپ کے اتم کھانڈ بہالے کا نائب چیئرمین کی حیثیت سے بلا مقابلہ انتخاب عمل میں آیا ہے۔ ان عہدوں کے لیے صرف ایک درخواست موصول ہوئی تھی، اس لیے انتخابی افسر نتن منڈاورے نے بلا مقابلہ انتخاب کا اعلان کیا۔ اورنگ آباد کی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے پوسٹ گریجویٹ نصاب کے سائنس شعبے کے امتحانات 31 مئی اور کامرس شعبے کے 6 جون سے، جبکہ پروفیشنل کورسز کے امتحانات 13 جون سے شروع ہوں گے۔ یہ اطلاع ایگزامینیشن اینڈ ایویلیویشن بورڈ کی ڈائریکٹر ڈاکٹر بھارتی گولی نے دی۔ اورنگ آباد شہر میں 31، بیڑ 21 اور جالنا و عثمان آباد میں 13 مراکز پر یہ امتحان ہوں گے۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ آج احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز اور چینئی سپر کنگز کے مابین ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی نئی عمارت کا آج وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں افتتاحی پروگرام جاری۔ 2047 تک بھارت کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے مشترکہ نظریہ اختیار کرنے کی وزیر اعظم کی ترغیب۔ اورنگ آباد کی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں تمام نصاب کے لیے چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم کا نفاذ۔ ریاستی ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کی جانب سے 12ویں جماعت کے امتحان فیس میں اضافہ۔ اورنگ آباد شہر میں مینگو فیسٹیول کا آغاز اور IPL کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل آج گجرات ٹائٹنز اور چنئی سپر کنگز کے مابین۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ ان خبروں کو آپ آکاشوانی سماچار اورنگ آباد اور YouTube چینل اورنگ آباد AIR نیوز پر دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔